السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق میں صفحہ نمبر 98 اس کو پڑھیں گے اور اسی طرح 109 اور 106 اس کو انشاءاللہ ہم لکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنا گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ تو بیٹا آپ نے جیسے جیسے ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، اردو سے عربی، عربی سے اردو، اس طریقے سے دہراتے چلے جائیں۔ تو اب آپ نے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے: رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ دیکھ لیجئے، آج ہم صفحہ پڑھیں گے، صفحہ نمبر 98، حدیقۃ الحیوانات کا ہمارا سبق چل رہا تھا۔ اس میں یہ مختلف جانوروں کے اور پرندوں کے نام ہیں، تو جس طرح ہم پہلے پڑھ رہے تھے اسی کو انشاءاللہ آج ہم آگے چلیں گے۔ تو آپ کو کچھ یہاں تصاویر پرندوں کی دی گئی ہیں اور ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ تو اب آپ سے میں یہ پوچھوں گا ایک ایک متعلق، پہلے میں عربی پڑھوں گا، آپ ان کی تصویر دیکھ کے اردو بتاتے چلے جائیں گے، اور پھر میں اردو پوچھوں گا، پھر اس طرح آپ مجھے ان کی عربی بنا کر بتائیں گے۔ جی بیٹا سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، نعامۃ۔ آپ تصویر دیکھ کے آپ مجھے اس کی اردو بتائیے۔ جی بالکل درست، شتر مرغ۔ جی طاؤس، تصویر دیکھیں، کس کو کہتے ہیں؟ مور، بالکل درست۔ عصفور، جی بتائیے کس کو کہتے ہیں؟ جی بالکل درست، چڑیا۔ غراب، کس کو کہتے ہیں؟ کوا، جی بالکل صحیح بتایا۔ دیق، مرغ، دیق مرغ۔ جی طیور، ابھی آپ دیکھیے مختلف قسم کے پرندے ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ پرندے۔ طیور، پرندے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے کالم میں، یہاں دیکھیے گا، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، قفص، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل درست، پنجرہ۔ حارس، تصویر دیکھیے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تصویر میں؟ جی بالکل درست، چوکیدار۔ ظل، سایہ۔ جی آگے دیکھیے، ریش، پر۔ ذیل، دم۔ جی بالکل درست۔ جی اب دیکھیے، اب اس صورت میں اب جو میں نے عربی پڑھی تھی آپ نے اردو بتائی ہے، اب میں ان کی اردو پوچھوں گا، آپ نے اس کی مجھے عربی بتا دینی ہے۔ جی بتائیے، شتر مرغ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل درست، نعامۃ، مور۔ طاؤس، چڑیا۔ عصفور، کوا۔ غراب، مرغ۔ دیق، پرندے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طیور، بالکل درست، پنجرہ۔ قفص، چوکیدار۔ حارس، سایہ، یہ سورج ہے، اس پہ لڑکے پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اس سے یہ سایہ بنا ہے، کیا عربی ہے؟ ظل، پرندے کا پر۔ ریش، اس سے پیچھے آپ جہاز کا پر پڑھ چکے ہیں۔ جناح، اور یہاں پر آپ کو چوہے کی دم نظر آ رہی ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ذیل، تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ایک دو دفعہ پڑھیں گے، اردو سے عربی، عربی سے اردو، تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح
اب ہم آگے آتے ہیں تو یہی صفحہ آپ کو نظر آئے گا. اب یہ دیکھیے بالکل اسی طرح ایک صفحہ نمبر 106 پہ وہی سارے کا سارے پرندوں کے نام ہیں. تو آپ نے اس جگہ پر لائن لگا دینی ہے، چھوٹی چھوٹی لائنیں لگانی ہیں جو صرف اس تصویر کے نیچے تک ہی آئے. یہاں پر لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لائن لگی ہے. اس کے اوپر یہاں آپ لکھ لیں گے تاکہ الفاظ بالکل سیدھے لکھے جائیں. اسی طرح جو نیچے والا کالم ہے اس میں دیکھیے یہاں پر لائن لگا لیں گے، یہاں پر، اور اسی طرح یہاں یہ نیچے لائن لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس طریقے سے آپ نے خشک خط کر کے یہ کام مکمل کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. اور اب ہم آتے ہیں التدریب الخامس کی طرف، 5ویں مشق کی طرف. ہات معانی هذه الکلمات باللغۃ العربیہ. ان کلمات کے جو نیچے کلمات دیے گئے ہیں ان کے آپ نے عربی میں نام لکھنے ہیں. تو بیٹا بہت سے جانوروں کے، پرندوں کے نام تو آپ نے پڑھ لیے، شیر، گائے، مگرمچھ، اس طریقے سے آپ نے کچھ پڑھ لیے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی نہیں پڑھے. تو جو پڑھ لیے ہیں ان کو آپ ساتھ ساتھ اس کو مکمل کر لیجئے گا یہاں تک. تو جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے ہمارے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں اس کو بھی آج ہی مکمل کر لیں. تو آج آپ کا لکھنے کا کام 2 صفحے ہے. ایک تو یہ صفحہ نمبر 109 التدریب الخامس، اور اسی طرح صفحہ نمبر 106 یہ آپ نے اس کو لکھنا ہے. اچھے طریقے سے خشک خط کر کے لکھیں، اور جب مکمل کر لیں کام تو آپ اسکول میں یہ کتابیں چیک کرنے کے لیے بھجوا دیجیے گا. جزاک اللہ خیراً. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.